پہلا خلیفہ صدیق اکبر، آقا کا پیارا صدیق اکبر ہے میرا مولا صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت ابو الحسن نہابندی زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ سب سے افضل عمل خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، افضل ترین درود وہ ہوتا ہے جو حدیث کے نشر و املا کے وقت پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت زبان سے پڑھا جاتا ہے اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں انتہائی رغبت ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب علماء حدیث جمع ہوتے ہیں تو میں بھی ان کی مجلس میں موجود ہوتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو احادیث مبارکہ کے درمیان پڑھا جانے والا درود پاک کس قدر پسند ہے کہ آپ علیہ السلام نہ صرف اس وقت درود پاک پڑھنے کو سب سے افضل قرار دیتے، بلکہ محدثین کرام کی مجلس میں نفس نفیس شرکت بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، محدثین کرام کی کتنی پیاری عادت تھی کہ جب بھی احادیث مبارکہ لکھتے یا لوگوں کو درس حدیث دیتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آ جاتا تو آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود پاک کے پھول نچھاور کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے صدیق اکبر بحیثیت مشیر و معاملہ فہم۔ اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے کہ اس میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشاورت فرماتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر خاص کی حیثیت حاصل تھی، بلکہ خود اللہ کریم نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اللہ کریم آپ کو ابو بکر صدیق سے مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب روانہ فرمایا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاورنا فی الحرب وعلیک بہ، یعنی بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جنگی معاملات میں مشاورت فرمایا کرتے تھے، لہذا تم پر بھی اسے اختیار کرنا لازم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات گئے تک مسلمانوں کے معاملات پر مشاورت اور گفتگو کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حسب معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصروف کلام رہے، میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، ہم بھی باہر آ گئے، دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی تلاوت قرآن سننے لگے اور ارشاد فرمایا، اگر کوئی قرآن کی تلاوت اسی طریقے اور ہیبت پر کرنا چاہے جیسا وہ نازل ہوا
تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی طرح قرآن پڑھے۔ ام عبد سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیب الرائے تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ خود اللہ کریم کو بھی آپ کا خاطی ہونا یعنی غلطی کرنا پسند نہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجنے سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہم حاضر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے مشورہ طلب نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی لب کشائی نہ کرتے۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنی سمجھ کے مطابق مشورہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، ان مشوروں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کی، مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو ابوبکر صدیق کا خاطی ہونا یعنی غلطی کرنا پسند نہیں ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جب اہل ثقیف نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے امان تحریر فرما دی اور ان پر کسی کو امیر مقرر کرنا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عثمان بن ابی العاص کو امیر مقرر فرمائے، حالانکہ وہ عمر میں ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی رأیت ھذا الغلام من احرصہم علی التفقہ فی الاسلام وتعلم القرآن، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے یہ نوجوان اسلام کا گہرا فہم حاصل کرنے اور قرآن کریم سیکھنے کا سب سے بڑھ کر خواہش مند ہے، کیونکہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب ان کے وفد کے لوگ دوپہر کو چلے جاتے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کے متعلق سوالات کرتے اور قرآن کریم سیکھتے، اور اس طرح انہوں نے دین کا تفقہ یعنی سمجھ بوجھ اور پختہ علم حاصل کر لیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کو قبول فرمایا اور انہیں بنی ثقیف کا امیر مقرر فرما دیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بہترین مشیر تھے کہ بارگاہ رسالت میں آپ کے مشوروں کو بڑی قدر و اہمیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہترین مشیر تھے، وہاں معاملہ فہمی میں بھی اپنی مثال آپ تھے کہ آپ بر وقت معاملے کی اہمیت و نزاکت ملاحظہ کر کے دیکھ کر اسی کے مطابق فیصلہ کرتے اور گفتگو فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملہ فہمی کے متعلق چند واقعات سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے یوں خطبہ ارشاد فرمایا، ایک بندہ ہے جسے اللہ کریم نے اختیار دیا کہ چاہے تو ہمیشہ دنیا میں رہے اور اس کی بہاریں لوٹتا رہے، اور چاہے تو اس کے ہاں تیار کردہ نعمتوں کو اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے جو اس کے رب کے پاس نعمتیں ہیں انہیں اختیار کر لیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو کوئی نہ سمجھ سکا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم کی عطا کردہ فہم و فراست سے فوراً سمجھ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے یہ کلمہ سن کر بہت متعجب ہوئے
کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جسے یہ اختیار دیا گیا، لیکن حقیقت وہی تھی جسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے پا لیا کہ جس بندے کو اختیار ملا وہ خود نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مگر آپ علیہ السلام نے واضح طور پر نہ بتایا تاکہ لوگ غمزدہ نہ ہوں، لیکن یہ راز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سمجھ پائے، کیونکہ وہ فہم و فراست کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں کامل تھے۔ اسی طرح جب کفار قریش کے ظلم و ستم اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کی وجہ سے اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام سواری پر آگے تشریف فرماتے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی حوالے سے کافی مشہور تھے اور لوگوں میں آپ کی جان پہچان بھی بہت تھی، اس لیے راستے سے گزرنے والے لوگ تعجب سے پوچھتے کہ اے ابوبکر، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہادن یہدینی، یعنی یہ میرے رہنما ہیں، راستہ بتانے میں میری رہنمائی کر رہے ہیں، اور حقیقت میں بھی آپ علیہ السلام راہ جنت کے ہادی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیارا جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملہ فہمی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بتانا یا ان کا کوئی بھی تعارف کرانا سراسر نقصان دہ تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریہ یعنی دو معنوں والی بات سے کام لیا، کیونکہ اس وقت کفار قریش جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کر کے ان کے حوالے کرنے پر کئی اونٹ انعام دینے کا اعلان کر چکے تھے، تو لہٰذا کوئی بھی اس لالچ میں آ کر اس طرح کی حرکت کر سکتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ جب وہ مقام جنگ پر پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر میں آگ روشن نہ کریں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، تو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی امور میں مہارت کی وجہ سے ہم پر امیر مقرر فرمایا ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد منافقوں اور دشمنوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں کے لیڈر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اسلام کے ماننے والے غم میں مبتلا ہیں، غم زدہ ہیں، تو ایک بار مسلمانوں میں انتشار پھیلا دیا جائے تو ان کے لیے اسلام کا بکھرا ہوا شیرازہ سمیٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نائب رسول ہونے کا بھرپور حق ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی پالیسیاں اختیار کی کہ جن سے مذکورہ فتنوں اور بغاوتوں کا سر خم ہو گیا، فتنے جڑ سے اکھڑ گئے، نیز اصحاب رسول کے درمیان بعض معاملات میں اختلاف رائے ہوا، جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خداداد صلاحیت اور علم کی بدولت حکمت عملی کے ساتھ اس طرح حل کیا کہ اختلاف رائے اتفاق رائے میں بدل گیا، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے
متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں کو داد و تحسین سے نوازا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تاریخی فتنوں اور بغاوتوں اور ان کے سرکوبی کی عکاسی ان الفاظ میں کرتی ہیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد نفاق نے اپنی گردن اٹھائی، بعض قبائل عرب مرتد ہو گئے۔ اگر مضبوط پہاڑ میرے والد گرامی پر گر پڑتے تو آپ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے۔ اگر وہ کسی نقطے پر اختلاف کرتے تو میرے والد گرامی اپنی فیصلہ شناس نگاہ کی بدولت اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ فرما دیتے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے دفنانے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام کو کہاں دفنایا جائے؟ ہم میں سے کسی کے پاس اس کا حل موجود نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ما من نبی یقبض الا دفن تحت مضجعہ الذی مات فیہ۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو بھی نبی وفات پا جاتا ہے اسے اس جگہ دفنایا جاتا ہے جہاں اس نے وفات پائی ہو۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان صدیق اکبر، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، عاشق محبوب رب اکبر، عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے معاملہ فہم تھے، اور کس طرح جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی جو ہے وہ امت کی رہنمائی کرتے رہے اور یہ شیرازہ بکھرنے سے محفوظ رکھا، کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا فہم عطا فرمایا تھا۔ اللہ کریم کی ان پر خوب رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا خلیفہ صدیق